اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر آزمائشوں پر آزمائشیں آئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، احد سے بھی زیادہ کبھی آپ پر آزمائش اور سخت دن آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ طائف جب پہنچا تھا، لمبا 100 کلومیٹر کا سفر کر کے پتھریلی زمین پہاڑوں میں کس طرح گیا، اور وہاں جا کر جب میں نے دین کی، رب کی توحید کی دعوت دی تھی، انہوں نے میری دعوت قبول کرنے کی بجائے مجھے پتھر مارنے شروع کر دیے، گالی اور گلوچ تھی، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، گنڈوں کو، اوباش نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، اور میں چلتے چلتے آ کر انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی تھی، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، کہا سلام آ کر کہا، اور کہا یہ وہ فرشتہ آیا ہے جس کو اللہ نے پہاڑوں پر اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، آپ اس کی بات تو سنیں۔ وہ آیا، اس نے سلام کہا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں، یہ جو دونوں طرف 2 پہاڑ ہیں، سارے کے سارے طائف والوں کو اس میں رکھ کر کچل نہ دو، ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہی نہیں۔ پر آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اگر یہ خود اسلام قبول نہیں کریں گے، اللہ ان کی اولادوں میں پھر اسلام قبول کرنے والے پیدا کر دیں گے، اور آج ہم ان کی وجہ سے مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے۔ سب سے پہلے جو یہاں اس خطے میں بر صغیر میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علاقے میں جو صحابہ آئے تھے وہ طائف کے رہنے والے تھے، قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہوئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں سے لمبا سفر کیا، اور یہاں اس خطے میں آئے، آ کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا اولیاء اکرام نے یہاں اسلام پہنچایا، اولیاء اکرام کا دور بہت بعد کا ہے، یہاں 25 صحابہ اکرام اس خطے میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں اسلام پہنچ چکا تھا۔ اور انڈیا کا وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، انڈیا کی کیرالا ریاست جو سری لنکا کی طرف آخری ریاست ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد بن چکی تھی، آج بھی وہاں الحمدللہ مسجد موجود ہے۔